بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں طارق منگول ہوں۔ اسلامی دنیا کے مشہور سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کے زندگی کے حالات و واقعات کا ایپیسوڈ 5 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسلامی لشکر کو مزید آگے بڑھنے دیا گیا تو دشمن کو فلسطین تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ جنگ ناگزیر ہے، جنگ ناگزیر ہے، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی۔ کمزور ارادہ گائی نے سب کی باتوں میں آ کر پیش قدمی کے احکام جاری کر دی۔ جولائی 1187 کی صبح عیسائی فوج نے صفوریا سے کوچ کیا۔ پرچم کھول دیے گئے، صف بستہ پیادے قطار اندر قطار سوار اور جوک در جوک نیزہ بردار وسیع میدان میں بڑھتے چلے گئے۔ قومی عمد سے مجبور ہو کر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ ریمنڈ کی رائے ٹھیک تھی۔ عیسائی اس جذبے سے چلے تھے کہ وہ دوپہر تک اسلامی لشکر تک پہنچ جائیں گے، اور چونکہ مسلمان ایک غیر نشیب کے بالائی کنارے پر صف آرا تھے، اس لیے منصوبہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی صفیں توڑ کر انہیں پیچھے دھکیل دیا جائے۔ اس طرح وہ غیر نشیب میں گر کر فنا ہو جائیں گے۔ شام ہو گئی لیکن وہ مسلمانوں کے لشکر تک نہ پہنچ سکے۔ تمام شاہراہیں پتھریلی تھی، دور دور تک کسی درخت کا سایہ نہ تھا۔ یہ لوگ مشکیزیں اٹھائے سست روی سے چل رہے تھے۔ سورج کا قد دراز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مالب کو ایسا تھا کہ سورج کی کرنیں آمودی حالت میں پڑ رہی تھی۔ زیرہ بختر میں انگارے بھرے ہوئے تھے، سروں پر دریلوں کی ٹوپیاں دماغوں کو کھولائے دے رہی تھی۔ پاؤں تلے پتھر تپ رہے تھے، گلے میں پانی کی جگہ سرخ ریت بھری ہوئی تھی۔ سردار اور امیر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے تھے اور سپاہیوں کو تیز چلنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن پرخار گھاٹیوں میں الجھے ہوئے سپاہی تیز قدمی دکھانے سے معذور تھے۔ کچھ دیر کے لیے تیز چلتے اور پھر سست روی پر آ جاتے۔ گائی آف لکٹن فوج کے حق میں تھا۔ اس کا حال بھی برا تھا۔ اسے خدشہ ہوا کہ کانپتی ہوئی ٹانگوں سے پیدل چلنے والے کہیں لڑکھڑا کر نیچے ہی نہ گر جائیں۔ اس نے پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ فوج نے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ تشنہ لب سپاہیوں نے جی بھر کے پانی پیا اور آرام سے سوئی۔ مسلح سوار رات بھر پہرا دیتے رہے۔ ان میں ایک تھا جو رات بھر نہ سویا، یہ تھا ریمنڈ۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا، ہم تو ابھی سے لڑائی ہار گئی، اب تو ہم مردوں میں شامل ہیں، صفوریا کے چشمے ہمارے ہاتھ سے چلے گی، اگر کل تک تبریہ نہ پہنچے تو حکومت ختم۔ بڑی پریشانی سے رات کٹی۔ طلوع سحر سے پہلے نکاروں پر چوٹ پڑی، گھوڑوں پر زینیں کسی گئی۔ نیزہ بردار اور تیر انداز اپنے اسلحہ کو درست کرتے ہوئے اپنے دستوں کی طرف بھاگے۔ سپاہیوں نے پانی کے آخری گھونٹ پی کر خالی مشکیزیں ہوا میں اچھال دی۔ کچھ دیر سر جھکا کر گھوڑے چلتے رہے۔ سورج کی کرنیں بتدریج تیز ہوتی چلیں گی۔ پیادہ فوج کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ ان کے منہ کھلے ہوئے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ دور دور تک پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ ریمنڈ نے صحیح کہا تھا کہ وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ برا حال تھا۔ گرمی سے ہوا میں ارتعاش سا پیدا ہو رہا تھا۔ فضا پر غبار چھایا ہوا تھا۔ زیرہ بختر وزنی معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک دور اٹھتے ہوئے غبار کے پردے سے جنگجو عرب قبائل نمودار ہوئے۔ طبل کی آواز گونجی اور پرزور نعرہ بلند ہوا، یا اہل الاسلام، یا اہل الاسلام۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ مغربی افق سیاہی میں اترتا جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ٹیلے یا چٹانوں پر بیٹھے لیٹے عیسائی بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی۔ مشکیزیں خالی تھے اور کنووں پر مسلمان تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، صلیبی سرگوشیوں میں دعا مانگ رہے تھے۔ عمرہ کے خیمے خاموش بھی تھے، افسردہ بھی۔ سب کے سب دن نکلنے کا انتظار میں جاگ رہے تھے۔ دشمن بالکل نزدیک تھا۔ صبح ہوتے ہی اس سے نبرد آزما ہونا تھا کہ اچانک مشالیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ یہ یقیناً صلاح الدین کے گشتی دستے تھے جو صلیبی فوج کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ دہشت کی ایک ٹہس سی اٹھی جو صلیبیوں کے لشکر میں سرایت کرتی چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی عیسائیوں نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور میدان کارزار میں کود پڑے۔ ایک مورخ کے الفاظ میں گویا وہ یقینی ہلاکت کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ اس پیش قدمی میں پیادوں کی صفیں قدرے غیر مربوط ہو گئیں۔ وہ دشمن سے لڑنے کے بجائے اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح کنویں تک پہنچ جائیں اور اپنی پیاس بجھا لیں، لیکن کنووں پر متعین سلطان کے تیر انداز ہر بڑھنے والے کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ یہ پیاسا لشکر پانی کا تعاقب کرتا ہوا لوبیا گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔
یہ گاؤں سنگلاخ پہاڑیوں کے تمام چوٹیوں کے سائے تلے واقع تھا۔ یہ چوٹیاں کرنل حتین کہلاتی تھیں۔ لوبیا کے مقام پر دونوں فوجوں میں خون ریز معرکہ برپا ہوا۔ مسلمانوں نے ایسا دباؤ ڈالا کہ صلیبیوں کے پیادے اپنے سواروں سے الگ ہو گئے۔ عیسائی رسالہ پیادوں اور نیزہ برداروں کی آمد سے محروم ہو گیا۔ صلیبی سرداروں کے حملے بے سود ثابت ہو رہے تھے۔ صلیبی سواروں کے گھوڑے مسلمان تیر اندازوں کا نشانہ بن جاتے یا تھکن اور پیاس کی شدت سے بے حال ہو جاتے۔ یروشلم کے بہادروں کے منہ پیاس کی شدت سے کھلے ہوئے تھے، پانی کے ایک قطرے کے لیے گردنیں کٹوا رہے تھے۔ گائی لکٹن کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ریمنڈ اپنے سواروں کو لے کر تبریہ جیل کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ تمام سردار ریجنالڈ کی گرد ایتھین کے ٹیلے پر جمع تھے۔ پھر بادشاہ گائی بھی وہیں آ گیا، البتہ ریمنڈ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ صلاح الدین کے سوار چاروں طرف سے یورش کر رہے تھے۔ ریجنالڈ پابندی سے ڈٹا ہوا تھا۔ فرینکس تمام کے تمام جھیل کی قربان گاہ پر قتل کر دیے گئے۔ تلواروں کی تیزی کیا کم غضب تھی کہ مسلمانوں نے خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ایتھین کا ٹیلا دھوئیں میں چھپ گیا۔ دھواں آنکھوں میں بھرنے لگا۔ ایتھین پر لہرانے والا صلیبی جھنڈا دھوئیں میں چھپ گیا۔ اسی اندھیرے کی دیوار پر چڑھ کر مسلمان سپاہی اوپر پہنچے۔ پادری اسقف صلیب الثبوت اٹھائے ہوئے تھا۔ ایک تلوار میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی صلیب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس صلیب کے متعلق یہ مخصوص عقیدہ تھا کہ جس میدان میں یہ صلیب موجود ہوگی وہاں عیسائیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ زمین پر لیٹے ہوئے بے حال عیسائیوں نے چوندیائی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ صلیبی جھنڈا تھا نہ صلیب الثبوت۔ اس جگہ صرف قیدی زندہ بچے، باقی تمام قتل کر دیے گئے۔ یروشلم کے نائٹوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور جنگ ایتھین اپنے اختتام کو پہنچی۔ صلیبی فوج کا نام و نشان باقی نہ تھا۔ بادشاہ کی دعوت پر ارتوانہ مرد صفوریا پہنچا تھا۔ اب تبریہ کے سرخ کھیت خالی پڑے تھے۔ ایتھین کے میدان میں گندم کے ڈھیرنی لاشیں پڑی تھیں۔ قید ہونے والے سپاہیوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ بے بسی سے مسلمان سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کی بے بسی پر کسی کو ترس آ جائے۔ ریمنڈ بامشکل طرابلس کے قلعے میں پہنچا اور محض 2 ہفتے بعد کمزوری اور شکستہ دلی سے مر گیا۔ عام قیدیوں کو زندہ رکھا گیا، لیکن ٹیمپلروں کے لیے کسی کے دل میں جگہ نہیں تھی اور نہ ان کی زبانوں پر معافی کی درخواست تھی۔ مسلمان سپاہی ٹیمپلر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے اور خاموشی کے جواب میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے تھے۔ یہ مذہبی جنونی ایک ایک کر کے قتل ہوتے رہے۔ جب آخری سرخ صلیب پوش یعنی ٹیمپلر بھی قتل ہو گیا تو صلاح الدین گھوڑے پر سوار اپنے خیمے کی طرف آیا۔ گزشتہ 90 سال سے سرزمین فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ سلطان نور الدین زندگی بھر تمنا کرتا رہا کہ سرزمین قدس کو واگزار کرا لے۔ وہ اس خواہش کو لے کر قبر میں چلا گیا۔ صلاح الدین کی بدولت یہ خواب 2 دن میں شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ ایشیا کے کسی فاتح کو ایسی شاندار کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ابھی تک شاہی خیمہ نصب نہیں ہوا تھا۔ سردار اور امیر خیمے کے باہر کھڑے ہو کر مبارکبادیں پیش کر رہے تھے۔ اسے خوش کرنے کے لیے اپنے اپنے جنگی کارنامے بھی بیان کرتے جا رہے تھے۔ صلاح الدین ان کے کارناموں پر خوش ضرور تھا، لیکن اسے خوشامد سے چڑ تھی۔ یہ کارنامے بیان کرنے کا وقت نہیں، شکر بجا لانے کا وقت ہے۔ جاؤ اپنے اپنے اسیروں میں سے قابل ذکر قیدیوں کو شناخت کر کے میرے پاس لاؤ۔ خیمہ آراستہ ہو چکا تو سلطان خیمے میں داخل ہوا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں کو پیش کیا جائے جنہیں قتل کرتے ہوئے میرے سپاہیوں کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہو۔ ایسے معزز لوگوں کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ کھلے میدان میں قیدی قطار سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ اتنی مہربانی کر دی گئی تھی کہ انہیں پانی پلا دیا گیا تھا۔ تشنگی دور ہونے کے بعد ان کی جان میں جان آئی تھی۔ صلاح الدین کے سردار ایک ایک قیدی کا نام اور عہدہ پوچھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ ریجنالڈ گائی آف لکٹن، اس کے بھائی اور شہزادہ رنات کی تلاش تھی۔ مسلمان سردار ایک جگہ پہنچا تو ایک شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میں بادشاہ یروشلم گائی آف لکٹن ہوں، مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو۔ سپاہیوں نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور صلاح الدین کے پاس پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر میں شہزادہ ارنات اور 2-4 دوسرے اہم قیدیوں کی شناخت بھی ہو گئی، لیکن ریجنالڈ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ غالباً اس نے اپنا غلط نام بتا کر سب کو بیوقوف بنا دیا تھا۔
صلاح الدین کو بتا دیا گیا کہ ریجنالڈ قیدی نہیں بن سکا ہے، وہ فرار ہونے والوں کے ساتھ ہیں۔ صلاح الدین اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ وہ خود خیمے سے باہر آیا اور ایک ایک قیدی کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک قیدی کے پاس جا کر رک گیا، اس کے سفید چہرے کو بغور دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ چند قدم چل کر وہ واپس مڑا۔ قیدی کے چہرے پر اب قدرے اطمینان تھا، لیکن صلاح الدین کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پھر اڑ گیا۔ یہاں کوئی ایسا قیدی ہے جو کرک کی فوج سے تعلق رکھتا ہو؟ بھرے میدان میں صلاح الدین کی آواز گونجی اور اس کے جواب میں 2 قیدی کھڑے ہو گئے۔ ہماری پوری فوج کٹ گئی ہے، ہم صرف 2 بچے ہیں۔ میں تم دونوں کو رہا کر دوں گا اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ ریجنالڈ کہاں ہے۔ ان دونوں نے گھبرا کر ریجنالڈ کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ وہ یہاں نہیں ہے، شاید فرار ہو گئے، اب تک تو کرک پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ پہچان تو میں گیا ہوں، لیکن تم سے تصدیق چاہتا ہوں۔ اگر بتا دو گے تو رہائی مل جائے گی، ورنہ اس کے ساتھ ہی قتل ہو جاؤ گے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے ایک بول پڑا، یہ ہمارا بادشاہ ریجنالڈ۔ اس نے ریجنالڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے نے بھی تصدیق کر دی۔ سلطان نے دونوں سپاہیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ گائی آف لکٹن خیمے کے دوسرے حصے میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں اس کی یخ شربت سے توازے کی جا رہی تھی۔ ریجنالڈ کو سلطان کے خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ ریجنالڈ کی ساری اکڑ نکل گئی تھی، وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ صلاح الدین جیسے نرم مزاج سلطان کی آنکھوں سے قہر کے شعلے برس رہے تھے۔ اسے کسی نے شاید ہی